السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا یہ ویڈیو بڑا اہم ہے سبھی حضرات کے لیے۔ آج ہم لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائیں۔ کچھ بچے تو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ والدین سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب آپ کا بیٹا یا بیٹی کافی عمر دراز ہوتے جا رہے ہیں، ان کے رشتے آپ کب کریں گے؟ تو ماں باپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ دوستوں، آج کل اچھے رشتے ملنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خاص عمل بتائیں گے جو سنت سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل ہے۔ اگر آپ ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بچوں کے کہیں نہ کہیں سے بھی بہتر سے بہتر رشتے آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہر عمل کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس پر عمل شروع کیجئے۔ اچھے اور مناسب رشتوں کے لیے سچے دل سے نمازوں کے بعد اور تہجد کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب کے وقت دعائیں مانگے اور حاجت کی نماز کا اہتمام بھی کرے، اور آگے چل کے جو ہم وظائف ذکر کر رہے ہیں ان سارے وظائف کو اختیار کریں، ان عمل کو کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، والدہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہے، بچے اور بچیاں بھی اس کو پڑھ سکتی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنا ذہن اور دل پاک صاف ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ اس قرآن مجید کی آیت کی برکت سے میرے بچوں کا رشتہ یا ہمارا رشتہ کر دیجئے۔ وہ آیت یہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ، نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یہ بھی بہت مجرب ہے، تجربے والا ہے۔ تیسرا وظیفہ، عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ اس آیت کو تلاوت کریں اور اس کا ورد کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ایک مرتبہ اور سماعت کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جن حضرات کو پڑھنا نہیں آتا ہے ڈسکرپشن میں ہم نے ہندی کے اندر بھی لکھ دیا ہے، آپ وہاں جا کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا عمل، صبح اور شام ایک مرتبہ سورہ واقعہ جو آپ کی اسکرین پر ہے، سورہ واقعہ اور سورہ طارق روزانہ اس مقصد کے لیے پڑھنا بھی مجرب ہے۔ مناسب جوڑ کا رشتہ ہو تو لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ اگر وہ خود پیغام نہ پہنچا سکتے ہو تو خاندان یا محلے کے کسی معزز شخص وغیرہ کے ذریعے لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں تک بات پہنچا دیں، یا مبہم انداز میں، خفیہ انداز میں انہیں اس رشتے کی خبر کر دیں تاکہ وہ بھی اس پر غور کر کے مناسب جواب دے سکیں۔ اللہ رب العزت سے خیر اور بھلائی مانگتے رہیں، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس جگہ رشتہ اچھا سمجھا جا رہا ہو وہ ضرور اچھا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اچھا ہونے کے باوجود دونوں میں محبت نہ ہو سکے، دونوں میں میل ملاپ نہ ہو سکے۔ لہٰذا اصل چیز ہے خیر اور عافیت۔ بسا اوقات ظاہری طور پر حکمت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جو لڑکا اور لڑکی دونوں کے حق میں بہتر ہو اس کا فیصلہ فرما دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسے بچے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں اور ان کی عمریں ہو گئی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جوڑ کا بہترین رشتہ فرما دے
اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رشتے دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہم ان ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں بھی بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائیں۔ لیکن ایک تنبیہ یہاں پر ضروری یہ ہے، ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں اپنے بچوں کی عمریں ضائع نہ کریں، بلکہ جہاں پر کچھ تھوڑا بہت بھی اچھا رشتہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہو، بسم اللہ پڑھ دے اور اپنے بچوں کا وہاں پر رشتہ کر دے۔ اس لیے کہ جو بھی رشتے ہوتے ہیں یہ تو سب آسمانوں پر اللہ جوڑیاں بناتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جوڑیوں کو مضبوط اور مستحکم فرمائے، آمین۔ ہماری یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔